حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آیت نمبر 26 سے آغاز ہوگا سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ نہیں منع ہوتا ان یضربا کہ وہ بیان کرے مثلا ایک ایسی مثال ما بعودتاً مچھر کی، فما فوقہا یا حیثیت میں اس سے بھی کم شے کی، فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ یہ کلام حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس مثال کے بیان کرنے سے کیا چاہتا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے، ایسی مثالوں کے ذریعے بہت لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دے دیتا ہے بہتوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور گمراہ نہیں ہوتے مگر اس سے صرف فاسق لوگ۔ فاسق مطلب قانون شکن یا نافرمان یا شریعت توڑنے والے، آئین شکن۔ الذین ینقضون اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے، من بعد میثاقہ بعد اس کے مضبوط کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ اور قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان احکامات کو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان یوصلا کہ وہ مسلسل کیے جائیں، ویفسدون فی الارض اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مضمون ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دل میں کچھ شک رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے نفاق کا یا بیماری ہوتی ہے، یعنی وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو پیچھے مضمون میں گزر چکا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں نفاق یعنی شک کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ یعنی جتنے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں شک رکھتے ہیں، اور ان کا شک جو ہے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھانے کے لیے کافی مثالیں بیان کی ہیں، اور مثالوں کے ذریعے ہی مضمون کو
واضح کیا جاتا ہے عام طور پر۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے مکھی کی کہ جو معبودان باطل کو پکارتے ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی تک اپنے آپ سے نہیں اڑا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر کوئی چیز مکھی ان سے اڑا کے لے جائے، کوئی ذرہ، یہ اسے نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب بہت ہی کمزور ہیں۔ جو چاہتا ہے اور جس کو چاہا جاتا ہے وہ بالکل بے اختیار ہے۔ اسی طرح مکڑی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اور دوست یا کارساز بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ کہ جو اپنا گھر بناتی ہے اور کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے کافی چیزیں وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔ اب مثال تو ہوتی ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اور سمجھانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی کسی ایسی چیز کا ذکر کریں جو بڑے جسامت کی ہو، وہ تو مثال کے مطابق بیان کی جاتی ہے، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، آج کے مضمون میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالیٰ منع نہیں ہوتا۔ لفظی معنی لا یستحیی یعنی حیا نہیں کرتا، تو حیا تو کا لفظ جو ہے یہ تو ایک انقباض قلبی ہے جو یعنی مناسب نہیں ہے اللہ کی شان کے متعلق۔ اس کا ترجمہ ہم ایسا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ منع نہیں ہوتا، یعنی شرمانا جو ہے یا حیا کرنا، اس کی بجائے ہم یہ معنی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ منع نہیں ہوتا کہ وہ بیان کرے مثال ایک مچھر کی، یعنی مچھر کی مثال کے ذریعے مضمون کو واضح کرے۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان نہیں ہے کہ ایسا نہ کرے۔ فما فوقہا، یا اس سے بھی کوئی درجے میں کمتر چیز ہو تو وہ اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اسے بیان کر دے گا، تو کیونکہ مقصد تو سمجھانا ہے کسی کو۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے سمجھانا ہو تو خواہ کوئی ایک بڑی چیز کی مثال دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ بِالرَّبِّ، کہ یہ جو ہے یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، تو وہ تو جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کلام اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہ حق ہے، ٹھیک ہے، برحق ہے۔ لیکن جو ناشکرے ہیں، جنہوں نے قدر نہیں کی، جو اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے کلام کی ناشکری اور ناقدری کر رہے ہیں، تو وہ پھر چونکہ ان کے دل میں یعنی شک ہے، شک میں مبتلا ہے، تو وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اس مثال کیا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو بڑی کوئی مثال پیش کر دیتا۔ تو یہ ان کی مطلب وہ بیماری کی علامت ہے ایسی بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اللہ تعالیٰ یہ الزامی جواب ہے الٹا، اور پھر تفصیلی جواب آگے آتا ہے یُضِلُّ بِهِ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ
اس لیے بیان کرتا ہے کہ گمراہ کر دے اس کے ذریعے بہتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن جنہوں نے خود گمراہی کا راستہ پسند کر لیا ہے وہ پھر اس کلام کے ذریعے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں تو نہ ماننے کی بیماری ہے، انکار ہے۔ کفرو کہا ہے نا، اما الذین کفروا، جو انکار کرتے ہیں، یعنی اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، تو وہ ایک اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ کا کیا ارادہ ہوا اس مثال کو بیان کرنے سے۔ یدل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گمراہ ہوتے ہیں اس سے بہت سے لوگ، یعنی جو لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو ناشکری کا شکار ہے، اما الذین کفروا، تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی کلام کے بارے میں یقین نہیں رکھتے، تو وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور جو یقین والے ہیں تو اس سے وہ ہدایت پاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، کہ یہ ہر آیت جو ہے یہ رب کی طرف سے ہے، تو اس سے ہدایت پاتے ہیں، ان کا یقین اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوتے اس سے مگر صرف فاسق لوگ۔ یہاں فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے، اور فاسق کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، فسق۔ فسق کے بنیادی معنی جو ہیں وہ قانون شکنی کے ہیں۔ فسق قانون شکنی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو آئین ہے قرآن کا، آئین شکنی میں جو مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ جو نافرمان ہے وہ فاسق ہے، یعنی جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، قرآن میں اس کو فاسق کہا گیا ہے۔ شریعت توڑنے والا، یعنی شریعت کے احکامات پر عمل نہ کرنے والا، عمل نہ کر کے شریعت کو توڑنا، یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن سے، ایسی مثالوں سے تو صرف فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اب یہ فاسقوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، جیسے کہ منافقوں کی تفصیل ہے، جیسے کہ کافروں کی تفصیل ہے، تو منافقوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ان کی صفت کیا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے بعد اس کی مضبوطی کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو وعدے انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ توڑتے ہیں۔ حاضرین کرام، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اور میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت کو اپنے اوپر ہم نے چشمان کرنا ہوگا کہ یہ ہمارا عمل اس کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے، اور جو صفات بیان ہوتی ہیں، خواہ وہ مومنوں کی ہوں، خواہ وہ کافروں کی ہوں، خواہ وہ منافقوں کی ہوں، خواہ وہ فاسقوں کی ہوں، تو ان کو اپنے آپ میں ہم نے تلاش کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، تو وہ صفات اگر ہم میں ہیں تو فبہا، اگر نہیں ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کافروں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہا ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے اپنا گردن جھکا کے کہ کیا یہ صفات ہم میں موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر موجود ہیں تو اس کو نکال دینا چاہیے اپنے آپ سے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں موجود تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ آج بیان ہو رہی ہیں فاسقوں کی صفات، کہ ان کی کیا صفات ہے، ان کی تفصیل کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے۔
تو وہ نمبر 1 نشانی یہ ہے کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو یہ توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ایک وعدہ الست کیا ہوا ہے ہر انسان نے، اس وقت خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر ہے وہ انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک وعدہ الست لیا ہوا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا علی انفسنا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بلا، قالوا بلا، سب نے جواب دیا بیک زبان کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ایک وعدہ جو ہے پکا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یوم الست لیا تھا، روز ازل، اور یہ یاد دہانی جو ہے اب یہاں آ کے وہ وعدہ ہمیں بھولا ہوا ہے، یعنی وہ وعدہ جو ہے ہمیں بھولا ہوا ہے، اس کی اتنی یعنی اس میں ہمارا اتنا قصور نہیں ہے، صرف اس وجہ سے وہ ہم بھول چکے ہیں وہ وعدہ کہ ہم یہاں جسم کے مکان میں رہ رہے ہیں، ظاہر میں آ کے ظاہر کے مکان میں مٹیریل مادی جسم میں رہ رہے ہیں، اور مادی جسم ہمارا روح پر مغلوب ہے، روح پر غالب ہے، تو اس وجہ سے ہم وہ وعدہ بھول چکے ہیں، اس میں اتنا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس وعدے کو، یعنی جو ہم بھول چکے ہیں اور ہمیں یاد نہیں آ رہا، تو اس لیے کہ ہم مغلوب ہیں، اس وقت جسم غالب ہے اور ہم مغلوب ہیں، لیکن قصور اس میں ہمارا اتنا نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انتظام بھی کر دیا ہے، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر خطوط بھیجے ہیں، کتاب بھیجی ہے، ذکر، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، مذکر، فذکر انما انت مذکر، آپ تو ان کو یاد دہانی کرانے والے ہیں اس وعدے کی، آپ ان کو وہ وعدہ یاد دلائیے کہ ایسا ہوا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا۔ تو پیغمبر کی ذات جو ہے وہ یاد دہانی، جس کی ذات جو ہے شک و شبے سے پالا ہے، تو اب وہ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے۔ پھر جو ہے کتاب جو ہے یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، تو یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں وہ وعدہ یاد دلاتی ہیں کہ بھئی تم نے وعدہ کیا تھا۔ تو ان پہ چونکہ پیغمبر کی ذات بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے اور قرآن بھی ثابت ہو چکا ہے، یعنی ہر ایک نے، یعنی مشرکوں نے بھی مان لیا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو اللہ کا کلام ہے، انہوں نے بھی مان لیا ہے، اور قرآن یعنی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے بھی ہمیں وہ وعدہ الست بربکم کا وعدہ یاد دلایا ہے کہ بھئی تم نے ایک وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ دوسرا یہاں آ کے اگر ایک پیغمبر کے ہاتھ پر کوئی بیعت کر لیتا ہے اور دوبارہ اپنے وعدے کی تجدید کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ پھر تجدید ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدے کی تجدید ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں وعدے آج ہم اور آپ ایک مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم نے اس کلمہ شہادت کو پڑھا ہوا ہے، زبان سے پڑھا ہوا ہے، تو یہ زبانی کلمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرے رب ہے، اور آپ نے ایک وعدہ، یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ ایک وعدہ ہے
ہم تو اسے وعدہ نہیں سمجھتے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک وعدہ ہے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ کس کلمے سے آپ یعنی کفر سے ایمان میں آ جاتے ہیں؟ کہ آپ جب گواہی دے دیں، آپ ایک وعدہ کر لیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ جو ہے یہ ایک وعدہ ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہمیں تو اتنا احساس نہیں اور نہ اس کو ہم کوئی وعدہ سمجھتے ہیں۔ وعدہ کر کے اس کو توڑنا جو ہے یہ یعنی وعدہ خلافی جو ہے یہ بہت بری بات ہے۔ ہر لحاظ سے وعدہ آپ جس سے بھی کریں اس کو وفا کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ جو وعدہ ہم نے کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ بعض لوگ تو آپ دیکھیں یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی میں تو زبان کا پکا ہوں۔ ہم یعنی دیکھیں ہم تو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں، قرآن کو اپنے اوپر چشمہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس کے موافق ہیں کہ مخالف ہیں۔ تو آج دیکھیں بہت سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنا وعدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں اور وہ محض لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کی یعنی ان سے کیے ہوئے وعدے کو ہی وعدہ سمجھتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، ایک وعدہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہم نے کیا ہوا ہے، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے کسی کو اس کا احساس تو وہ احساس کرنا چاہیے کہ ہاں ایک وعدہ جو ہے میں نے اپنے مولا سے بھی کیا ہے۔ تو جب آپ نے یہ وعدہ کر لیا، یا تو آپ کلمہ گو نہیں ہیں۔ اگر آپ کلمہ گو ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ نے ایک پکا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک پکا وعدہ کیا ہے۔ کلمہ شہادت کے ذریعے آپ ایک پکا وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ تو میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ معبود میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا جو وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا کوئی مقصود نہیں۔ کیوں کہ مقصود ہی معبود ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقصود کا معبود کا، آپ تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے، یعنی اسی کا تم نے خیال رکھنا ہے، وہی تمہاری ترجیح ہے، تمہارا مقصود۔ دیکھیں دنیا اور ما فیہا، سادی سی بات ہے، سادی سی زبان میں بات کر رہا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ دنیا اور ما فیہا اگر ہمارا مقصود بن گیا، آپ یہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر یہ ہے کہ دنیا ہی ہم دنیا ہی کا ہم خیال رکھیں گے اور دنیاوی مفادات ہماری ترجیح ہوں گی۔ اگر دنیا ہمارا مقصود بن گیا، مطلوب بن گیا، تو وہی پھر ہم اسی کا خیال رکھیں گے، دین کے اس حکم کو چھوڑ دیں گے جو جس سے ہمارے دنیاوی مفادات پر اثر پڑتا ہے، دین کے اس حکم کو چھوڑ لیں گے اگر دنیا ہی ہم چاہنے لگیں۔ تو مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں سامعین کرامی کہ بعض باتوں کے بارے میں ہم بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم نے زبان سے تو دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اللہ ہی ہمارے مقصود ہیں، لیکن عملی طور پہ ما فیہا اچھوں کی
اچھے اچھوں کی، دنیا اور ما فیہا ہی ان کا مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ، یہ دیکھ لینا چاہیے، ایسا کرنا خطرناک ہے انجام کے لحاظ سے۔ ابھی آئے گا آگے اولئک هم الخاسرون میں یہ مضمون آئے گا کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایسا ہم کر بھی سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کیا بھی ہے۔ دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ کی ربوبیت کا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اور چیزوں کو بھی رب تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں، میرا بینک بیلنس جو ہے وہ میرا رب ہے، فلاں میرا رب ہے، اور اعتماد اوروں پہ۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ سامعین گرامی، تقریباً یہی صورتحال ہے۔ ظاہر پہ اعتماد ہے، ظاہر کے بت پہ، سونا چاندی، بھائی بہن، معاشرہ، یار دوست، کرسی، تعلقات، اس پر ہمارا اعتماد ہے۔ آج کل تو یہ باتیں سمجھنے کے لیے کافی آسان ہو گئی ہیں۔ بھئی آپ وزیر اعلیٰ، ایک پرائم منسٹر کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن جائے، ایک خاص تعلق بن جائے، تو لوگ بھی رش کریں گے کہ بھئی یہ تو وزیر اعظم کا خاص بندہ ہے، اور لوگ آپ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ بھی مطمئن ہوں گے کہ ہاں وزیر اعظم میری بات مانتا ہے، پرائم منسٹر جو ہے میری بات مانتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ظاہر پہ اعتماد ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کا ظاہر پہ اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی فہرست میں ہی نہیں ہے اعتماد کے بارے میں۔ حالانکہ مومن جو ہے وہ تو فقط اللہ پر اس کا اعتماد ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھو۔ ہمارا بھروسہ آپ دیکھ لیں، ہمارا بھروسہ کن چیزوں پہ ہے۔ بہرحال الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ توڑتے ہیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ بعد اس کے مضبوط کرنے کے، من بعد میثاقہ، یعنی اللہ سے ایک وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے مقصود ہیں اور میرے محبوب ہیں۔ دیکھیں، یہ دو چار چیزیں میں آپ کو تکرار سے کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معبود نہیں بن سکتے جب تک وہ آپ کے مقصود نہ بن جائے، اور مقصود نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ آپ کا جب تک آپ اس کو چاہنے نہ لگے، جب تک وہ آپ کا مطلوب نہ بن جائے۔ دیکھیں، چاہنے والے کو طلب کیا جاتا ہے، وہ مطلوب ہوتا ہے، جس سے آپ چاہتے ہیں وہ مطلوب ہوتا ہے، اور جو مطلوب ہوتا ہے وہی مقصود ہوتا ہے، اور جو مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ یہ تین چاروں چیزوں کو آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا، اور دنیا آپ کی مطلوب ہے، دنیا آپ کی محبوب ہے، دنیا آپ کا مقصود ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معبود بن جائے۔ نہیں، آپ پھر دنیا کی پرستش کریں گے، دنیا اور ما فیہا کی پرستش کریں گے، نفس کی پرستش کریں گے، نفس الہ بن جاتا ہے۔ ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو
جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ الذین، فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں۔ وعدہ اللہ سے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، وعدہ کر لیا، پھر دنیا کو اپنا مطلوب بنا لیا، دنیا ترجیح بنا لی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ قطع کرتے ہیں جو احکام، ان احکامات کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ مسلسل کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کرنے کا حکم انسان کو ہمیں دیا ہوا ہے کہ یہ میری بندگی تم نے مسلسل کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم نے عبادت نہیں کرنی، بندگی نہیں کرنی مگر صرف اسی کی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں، بندگی کے ضمن میں جو احکامات آتے ہیں، وہ سارے احکامات جو زندگی کے بارے میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس کو مسلسل کرتے رہو، ان کی تم نے خلاف ورزی نہیں کرنی، یہ مسلسل کرنے ہیں تم نے، اور وہ مسلسل نہیں کرتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے ایک حصے پر تم عمل کرتے ہو اور دوسرے سے انکار کر دیتے ہو، عمل نہیں کرتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب، بس کیا ہے بدلہ؟ فما جزاء، بس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا کہ کچھ کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا، اور قطع کرے گا ان احکامات کو جو اللہ تعالیٰ نے مسلسل کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں کبھی کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا۔ نماز ہے، کافی لوگ ایسے ہیں کبھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ترک کر دیتے ہیں، کبھی ایک نماز پڑھ لی، کبھی دوسری رہ گئی، کبھی تیسری پڑھ لی، کبھی چوتھی رہ گئی، کبھی سچ بول دیا، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی حرام کھا لیا، کبھی حلال کھا لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی بندگی مسلسل کرنی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ آپ نے جو دین ہے اس کے احکامات پر مسلسل عمل کرنا ہے، اس میں انقطاع نہیں لانا۔ یقطعون، وہ توڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو مسلسل کیا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فاسق کی یہ نشانی بھی ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ سامعین گرامی، فساد فی الارض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بھی نظر انداز کرے گا اس سے زمین میں فساد پھیلے گا۔ یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد پھیل گیا ہے، کیوں؟ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ اپنے اعمال کے ذریعے، یعنی اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا، یہ جو ہے یہ فساد، اس سے فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس میں دو رائے نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم قرآن پر سوچتے نہیں ہیں۔ آج فساد برپا ہے، آپ دیکھیں
معاشرے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امن ہے، سکون ہے، لیکن نہیں، فساد ہے، اس معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ ہر انسان دوسرے کا حق لینے پر آمادہ ہے، دوسرے کا مال ناجائز طور پہ کھانے پہ آمادہ ہے۔ آپ کو میں کہتا ہوں نا، پاکستان کی، چونکہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، تو پاکستان میں چپڑاسی سے لے کر جو اونچا صدر ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں، جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ ناجائز طور پہ اپنی طاقت کا، اپنی حیثیت کا استعمال کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے۔ من حیث القوم الا ما شاء اللہ۔ تو اس سے فساد نہیں پھیلے گا، یفسدون فی الارض۔ اب یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے میں ہیں۔ یعنی انسان آیا ہے زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، منافع بخش کاروبار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کی رضا کو اپنا لینا، اس کی رضاؤں میں ڈوب جانا، یہ ایک بڑا منافع بخش کاروبار ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس میں کوئی گھاٹا ہے؟ نہیں، اس میں سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا اور آخرت کا، دونوں کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی نے اگر تجارت نہ کی، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ ہاں بتائیے اے میرے مولا، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو، محنت کرو اس کے راستے میں اپنے مال و جان سے، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ تو ایک تجارت ہے، دنیا میں انسان آیا ایک تجارت کے لیے۔ اولئک یرجون تجارۃ لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی گھاٹا ہی نہیں، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں تو آپ تجارت کریں گے تو آپ کو کوئی 100% گارنٹی یا شورٹی نہیں مل سکتی کہ آپ نے اس میں فائدہ ضرور حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی کسی بھی تجارت میں 100% شورٹی نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، آخرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت، اس میں تو نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ، 200%، 200% اس میں منافع ہی منافع ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ قرآن اس پر شاہد ہے، میں نہیں کہتا۔ تو نقصان کے لیے نہیں آیا انسان فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا۔ اتنا انتظام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسان کے لیے، تو یہ اس کے نقصان کے لیے نہیں ہے کہ یہ نقصان میں پڑ جائے۔ لیکن اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہ لے، عقل سے کام نہ لے، نہ حق سنے نہ حق پر عمل کرے، تو پھر تو یہ نقصان، اب ظاہر ہے کہ پھر تو یہ تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت نہیں کی، آیا ہے یہ منافع کے لیے، اور یہ گھاٹے کا سودا اس نے لے لیا ہے، دنیا کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں، تو یہ سامعین گرامی کوئی فائدے کا سودا ہے؟ دنیا کے مفاد کو لے لینا اور آخرت کے فائدے کو چھوڑ دینا، یہ کون سا فائدہ ہے؟ کیونکہ دنیا تو چند روزہ ہے، گزر جانے والی ہے، اس کا فائدہ کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ساری دنیا کا مال و دولت اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آپ اس کے مالک بھی بن گئے، اول تو ایسا ہو نہیں سکتا،
لیکن چلو ایک لمحے کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے جسٹ امیجن، سوچ لیں کہ سارا پیسہ جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہے، تو پھر تو یہ تھوڑی سی یعنی حساب کتاب کی بات ہوتی ہے، یعنی ساری آپ کیلکولیشن صحیح کرنا ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے زندگی میں تو آپ کو صحیح کیلکولیشنز کرنی ہوں گی، صحیح فیزیبلٹی جو ہے وہ اس پر یقین کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فیزیبلٹی بنا کے دی ہے، وہ دین کی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور جان و مال اس کے لیے وقف کر دو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو۔ اولئک یرجون تجارۃ لن تبور، اس میں یہ ایک ایسی تجارت ہے، یہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی گھاٹا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ نے جن کاموں کا مسلسل کرنے کا حکم دیا ہے اسے مسلسل نہیں کرتے، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، تو اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ جو ہیں یہی خسارہ پانے والے ہیں، خاسرون یہی نقصان والے ہیں۔ یہ خسارے کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں جگہ بجگہ استعمال ہوا ہے، سورہ عصر میں بھی نقصان کی بات کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، سورہ عصر میں کیا مضمون ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ لوگ جو ہیں وہ خسارے سے بچ جائیں گے جو ایمان لے آئے اور ایمان کے مطابق اپنے عمل کی شہادت بھی دی اس میں، تو یہ لوگ جو ہیں الا الذین، یعنی جدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نقصان والوں سے، جن کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے۔ صالح عمل، صالح کہتے ہیں اس عمل کو جو ایمان کے مطابق ہو، عمل صالح یاد رکھیں اسے کہتے ہیں، ایمان کے مطابق عمل، اس کی تفصیل ہو سکتی ہے وہ پھر کبھی صحیح، لیکن اللہ اکبر، یہ یعنی اولئک هم الخاسرون۔ اب تھوڑا سا اگر ہم اور آپ یہاں رک کے ان آیات کا مطالعہ کریں تو یہ تذکرہ ہو رہا ہے فاسقوں کا، نافرمان کا۔ آج یعنی تھوڑا سا اگر ہم سوچیں من حیث القوم امت مسلمہ، آج ہم قانون شکن ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے والے ہیں کہ نہیں؟ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ صفات ہم میں ہیں کہ نہیں۔ ہم اللہ کے نافرمان ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا کس کو خیال ہے؟ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، معاشرہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے والا بن چکا ہے، قانون پر عمل کرنے والا نہیں ہے آج کا معاشرہ، قانون کو توڑنے والا ہے، کسی قانون کا خیال ہی نہیں رکھا جا رہا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ سود کی آپ دیکھ لیں، سود کی مثال جو ہے آپ لے لیں کہ ہم پیسہ اپنا اگر کسی کے پاس ہو تو اس اکاؤنٹ میں، اس بینک میں رکھواتے ہیں جو آپ کو زیادہ سود دے، اس پر زیادہ منافع دے۔ سود کا نام پاکستان میں بدل دیا گیا ہے، انگلش جو اور ممالک ہیں وہاں تو آج بھی انٹرسٹ کہتے ہیں اسے، سود، پہلے ہم بھی انٹرسٹ کہتے تھے، آج جو ہے بس صرف لفظ بدل گیا ہے، منافع اب اسے ہم کہتے ہیں، منافع فکس، جو چیز فکس ہو جائے وہ تو منافع، وہ تو سود ہی ہے۔ بہرحال سود کی میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں
کہ سود لینے پر دینے پر ہم راضی ہیں من حیث القوم. کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے سود لینے اور دینے سے انکار کر دینا. آج اگر قوم اٹھ کھڑی ہو، دیکھیں قوم جب اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کام پھر ہو جاتا ہے. مصر میں دیکھیں قوم اٹھ کھڑی ہوئی، حسنی مبارک جو ہے وہ چلے گئے. قذافی کے خلاف قوم اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چلے گئے. بہت سے قوم جو اٹھ کھڑی ہو، ہم یہاں تو قوم راضی ہے سود پہ، حرام کھانے پر راضی ہے یہ قوم. تو فاسق ہے کہ نہیں؟ قانون شکن ہے کیا؟ قانون میں سود حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے. لیکن یہ قوم جو ہے یہ راضی ہے سود کھانے پر. کوئی آواز نہیں. آپ دیکھیں معاشرے میں کون سی آواز ہے؟ رشوت جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حرام ہے کہ حلال ہے؟ آج یہ قوم جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ اس میں رشوت لینا اور دینا معمول کی بات سمجھا جاتا ہے. تو فاسق ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے قانون کو اس نے توڑ دیا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس او کما قال اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ تم. حضور فرماتے ہیں الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. آج یہ قوم راضی ہے. یہ میں مثال کے طور پہ دو چیزیں دے رہا ہوں. ہر چیز پہ آپ دیکھیں پردہ جو ہے، حیا اٹھ چکی ہے معاشرے سے. ویلنٹائن ڈے آپ لوگ مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ محبت کا اظہار ہوتا ہے پرایوں سے. زیادہ تر تو پرایوں سے. کوئی اپنی والدہ کو تو ویلنٹائن کا پھول نہیں دیتا یا اپنی بہن کو. آج من حیث القوم ہم راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون شکنی کریں، اس پر ہم راضی ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ ہم الخاسرون، اولئک ہم الخاسرون. دیکھ لیں قرآن کھول کے دیکھ لیں آیت نمبر 27. یہ فاسق جو ہیں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور پھر بھی ہم یہ تصور کرتے ہیں اور یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے چاہے ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، اور ہم تو ان کے امتی ہیں. یہ شیطانی امیدیں ہیں، شیطانی امیدیں. یعنی بے حیائی کا حکم دے رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم یعدہم ویمنیہم، ان سے وعدے کرتا ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے. آج جو ہم امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جو مرضی آئے کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. اپنے یعنی اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں. بہرحال ہم سب اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اسی معاشرے کے افراد ہیں. اللہ کی نافرمانی پر آج ہم لوگ راضی ہیں. یہ مختصر الفاظ ہیں جو آخری میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ناراض کرنے والے کاموں پر ہم آج راضی ہیں کہ وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون. یہ لوگ فائدہ حاصل ہی نہیں کر سکتے. یہ لوگ نقصان اٹھائیں گے. تو جب نقصان اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تو پھر ایسی یعنی قانون شکنی کا راستہ اختیار کر کے آپ فائدے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف لکھ دیا ہے اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے مسلسل کرنے کا حکم دیا ہے اس میں انقطاع لاتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔